بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس خیر کثیر میں یہ تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے، بہت بڑا خیر کثیر۔ حکمت، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور محتاط کے ساتھ عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے۔ فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نہر کیجئے، اونٹ قربان کیا کیجئے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا۔ تو بڑے خوشیاں منائی گئی کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے، جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے۔ بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا۔ کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ ہدایت ہے صرف ان کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ جسے کانٹ نے کہا ہے مورل لا ود ان، اس نے کہا کہ وجود ہستی کے 2 دلیلیں ہیں سب سے بڑی، دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان۔ ہمارے اندر مورل لا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ مورل لا ہے اندر۔ جن کا یہ مورل لا فطرت کی صحت و سلامتی کی بنیاد پر برقرار ہے، جو تمیز کرتے ہیں بھلائی اور برائی میں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اولاً وہی آتے ہیں سلیم الفطرت لوگ، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، والذین اتبعوہم بإحسان، پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھی آتے ہیں۔ ایک نمونہ دیکھ لیا، کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں درجہ بندی بیان کی گئی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ سابقون الاولون جو ہیں وہ سلیم الفطرت، وہ سلیم العقل انسان ہیں، جو ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں، البتہ ابھی یقین کی دولت جو ہے حاصل نہیں ہوئی۔ اور یہی نقشہ کھینچا گیا ہے حضور کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ضال کا ترجمہ جو ہے گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ ضال اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے، اور ضال وہ بھی ہے جو ابھی حق کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ تو جو غور و فکر غار حرا میں ہو رہا تھا، حدیث میں آتا ہے تحنسو یتحنسو فی، جا کر آپ وہاں عبادت کرتے تھے۔ تو وہ عبادت کیا تھی؟ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار۔ غار حرا میں آپ کی عبادت کی صفت کیا تھی؟ غور و فکر کہ کائنات کیا ہے۔ وہی جو سے فلسفی، جن کوسچن سے فلسفی گریپل کر رہا ہوتا ہے، 2 ہاتھ کر رہا ہوتا ہے، وہی حضور اس سارے فکر کے مراحل سے گزرے ہیں اور قریب پہنچ گئے ہیں، تو دروازے پر دستک دی ہے، دروازہ کھلا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پردے اٹھا دیے اور ہدایت دے۔ اچھا، یہ تو آپ کے سامنے تعلق جو ہے ایمان کا عقل و فطرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں واضح ہو۔ اب میں آپ کو اس کا سنتھسس بتاتا ہوں۔ یہ عقل و فطرت جو ہے، اللہ کو پہچاننا کلیتاً فطرت پر مبنی ہے۔ انسان کی فطرت میں، اس کی روح میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت موجود ہے۔ اس پر ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے، تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا ہی نہیں، تم تو باہر کی دنیا میں مگن ہو، مادی دنیا میں لگے ہوئے۔ کچھ تو بقول شاہ ولی اللہ
وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں بیچارے. صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کے بعد بھی ان کی بنیادی ضرورتیں زندگی کی پوری نہیں ہوتی. وہ کیا کسی سے لو لگائیں گے, کیا خدا کو یاد کریں گے. کاد الفقر ان یکون کفرا, یہ فقر اور احتیاج اور مفلسی تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا. حضور کی حدیث. تو تم ادھر متوجہ ہو, ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہ نماز کا افتتاح بھی ہے. انی وجہت وجہی, میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اللہ کی طرف, حنیف یکسو ہو کر, دائیں بائیں کوئی میری توجہ نہیں جا رہی. یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضا, جو کہ شکر کا لازمی نتیجہ. اب اس کا سنتھیسس دیکھیے. میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ وہ کلیتاً فطرت پر ہے.